السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ تو آج ہم لے کر آئے ہیں وہی کتابیں جو ہم نے سلیکٹ کی تھیں کہ ہم رمضان میں تھوڑا سا اس کا مطالعہ کریں گے. تو میں نے سوچا میں مطالعہ کر رہی ہوں تو میں آپ یوٹیوبرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لوں اس کے مطالعے کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں رمضان مبارک کے حوالے سے بات کروں گی. بڑا ہی پیارا، بڑا ہی بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم ذرا قرآن میں اس کی فرضیت کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے. اس سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی وہ بھی سورۃ البقرہ کی تھی، اور یہ بھی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے والی آیت اس پہ کیا فرمایا گیا جو میں نے پڑھی تھی اس میں، لعلکم تتقون، اور یہاں آخر میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں شکر گزار بن جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں دیکھیے گا تو شکر گزاری کی جو کیفیت ہے وہ اصل میں اس کو ہم اپنے اندر اس کو پروان چڑھانے کے لیے آخر کیا صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں گے، کس طرح سے ہم اس کو گرو کریں گے کہ ہمارے اندر وہ صفات جو ہے وہ پروان چڑھ سکیں. تو میں نے یہ سوچا کہ اس دفعہ جو ہے زبان کی آفتیں، اس سے آپ یقیناً سمجھ تو گئے ہوں گے کہ بہت ساری چیزوں سے نقصان جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے. کہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے تو وہ بہت تکلیف پہنچاتا ہے، اور چھوٹی بات سے بڑی بات ہونا بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. کہ کیا فرمایا کہ زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو. تو دیکھیے، آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں اتنی فضیلت کیوں رکھی گئی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں جب اس کا مطالعہ کر رہی تھی تو شکر گزار بننے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. اس کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ زبان کی حفاظت کے بارے میں تھوڑی بات کریں. دیکھیں زبان کی آفتیں تو کیا ایسی آفتیں ہوتی ہیں جس سے تباہیاں ہو جاتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، دل دور ہو جاتے ہیں، اور نفرتیں جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو دیکھیے یہاں سب سے پہلے میں یہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں زبان کی شرارت سے وہی بچے گا جو اس کو لگام شرع دیے رہے گا، اور منہ سے وہی بات نکالے گا جس میں دنیا اور آخرت کا نفع ہو، اور جس بات کی ابتدا اور انتہا میں اس کو کچھ شک ہو اس کو زبان تک نہ لائے گا.
بڑے بڑے گناہوں کا تعلق بھی بیشتر زبان سے ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ تو یہ اسی طرح سے دیکھیے، یہ آپ دیکھیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کو اور ذرا دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دیکھیے اس کی اہمیت بتائی ہے ہمیں، کہ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سامتا نجا، سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ خاموشی حکمت اور احتیاط کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کس چیز سے بچوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا، اس سے بچو، یعنی زبان سے بچو۔ تو آپ نے جواب دیا کہ زبان کی احتیاط، گھر کی گنجائش اور گناہوں پر رونا۔ زبان کی احتیاط سے مراد ہے کہ زبان کو اس طرح سے استعمال کیا جائے کہ اس سے کوئی غلط اور بے مقصد بات نہ نکلنے پائے۔ پھر یہاں پہ میں نے یہ کچھ چیزیں جو دیکھیے خط کشی کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پیٹ، شرمگاہ اور زبان کی شر سے بچا وہ تمام شروں سے محفوظ رہا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کر اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، سکوت افضل الاعمال، کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سکوت ہے، یعنی خاموشی ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کی بندی، ہمارے بارے میں خدا کا خوف رکھنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتباع رسول کا کامل نمونہ ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ پوچھا، اے نائب رسول، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا، اس نے مجھے بہت ناک چنے چبوائے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، یہاں پر پہلی آفت جو بتائی گئی ہے وہ ہے بے فائدہ کلام۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بے فائدہ کلام کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، لیکن بس وہ جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہو۔ تو اس میں دیکھیے، میں نے کچھ چیزیں ڈیلائن کی تھیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک نوجوان شہید ہوا۔ جب دیکھا گیا تو بھوک کے سبب اس کے پیٹ سے پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی ماں اس کی لاش پر آئی اور اس کے منہ سے مٹی جھاڑ کر کہنے لگی کہ بیٹا جنت مبارک ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ شاید وہ بے فائدہ گفتگو کرتا ہو اور اس گفتگو کا حساب ابھی اس کے ذمہ باقی ہو۔ آپ دیکھیے شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، اور وہ بھی آپ دیکھیے کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جنگ کے میدان میں، جہاد کے میدان میں جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بے فائدہ گفتگو کا حساب دینا ہو۔ تو غور فرمائیں کہ آپ نے یہ شہید بھی اس وقت جنت میں نہیں جائے گا، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک دنیا میں اس نے اپنی زبان سے جو گفتگو کی ہے اس کا حساب نہ دے دے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پوچھا کہ کہاں ہیں؟ جواب ملا کہ بیمار ہیں، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ کو خوشخبری ہو۔ ان کی والدہ نے سنا تو فرمایا کہ اے کعب، تجھ کو جنت میں روک ٹوک مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یہ کون ہے جو اللہ پر حکم لگاتی ہے؟ جواب ملا کہ ان کی والدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بے روک ٹوک ہی وہی جاتا ہے کہ جس کے ذمہ کچھ حساب نہ ہو، اور جب کوئی بلا ضرورت کلام کرتا ہے تو اگرچہ مباح ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذمہ اس کا حساب باقی رہتا ہے۔ یعنی مباح کا مطلب ہے پسندیدہ یا جائز بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بلا ضرورت ہو تو اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اب آپ ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ بلا ضرورت گفتگو، بے فائدہ گفتگو جو ہے کس طرح سے جو ہے ہم اس کو اس برائی میں جو ہے ہم ملوث ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آگے آ جاتے ہیں۔ اب حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملے گئے،
وہ زیرہ بنا رہے تھے. حضرت لقمان نے پہلے زیرہ نہیں دیکھی تھی, تعجب سے دیکھتے رہے لیکن سوال نہیں کیا. مکمل ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام پہن کر کھڑے ہوئے اور فرمایا زیرہ لڑائی کے لیے کیا عمدہ چیز ہے. حضرت لقمان نے دل میں کہا کہ سکوت میں بڑی حکمت ہے, مگر کم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. بغیر سوال کیے ہی ان کے سارے سوالات کے جوابات مل گئے. یعنی حکمت ہے, خاموشی میں حکمت ہے. دوسری آفت کا اس کتاب میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ دیکھیے کیا ہے, زیادہ گفتگو کرنا یا زیادہ بولنا. ابھی دیکھیں اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ ایک تو سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ ترجمہ ہے, وہ زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکالتا کہ جس کو اس کے پاس لکھنے والا لکھ نہ لیتا ہو, محفوظ کرنے والا محفوظ نہ کر لیتا ہو. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک لفظ ہمارا جو ہے وہ ہماری جو اعمال نامہ جو تیار ہو رہا ہے اس میں جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے پورا. آپ دیکھیے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں, تیسری آفت کا ذکر کر لیتے ہیں. تیسری آفت کیا ہے, امور باطلہ. باطل کہتے ہیں جھوٹ کو, یعنی غلط اور فضول باتیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ اور آخرت سے غافل اور بے پرواہ ہو کر باتیں نہ کرے, کیونکہ منہ سے نکلنے والی بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو بندے کو اس کی رضا اور رحمت سے محروم کر کے جہنم میں پہنچا دے, اور ایسی بھی جو اس کو اللہ کی خاطر اللہ کی خاص رضا اور رحمت کا مستحق بنا دے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بلال ابن حارث کی روایت کردہ اس حدیث نے اکثر باتوں سے روک دیا. چوتھی آفت کیا ہے, میراؤن کے معنی ہے دوسرے کے کلام میں عیب نکالنا, جس کا مقصد اس کی تحقیر اور اپنی فضیلت یا اپنی بڑائی ظاہر کرنا ہے. یعنی عیب نکالنا نا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 6 خصلتیں ہوں وہ ایمان کے حقیقی درجے کو پہنچتا ہے. ان میں ایک یہ ہے کہ دوسرے کی بات نہ کاٹے اور اس پر اعتراض نہ کرے اگرچہ کہ خود حق پر ہو. بے شک وہ حق پر بھی ہو لیکن دوسرے کی بات پھر بھی نہیں کاٹنی. تو اچھا اب ہم آ جاتے ہیں پانچویں آفت پر. پانچویں آفت کیا ہے, خصومت یعنی جھگڑا کرنا یا جھگڑالو پن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک انسانوں میں سب سے برا وہ ہے جو زیادہ لیچڑ اور جھگڑالو ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی معاملے میں بے سمجھے لڑے جھگڑے اور وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک کہ اس سے باز نہ آ جائے. ہاں اپنے جائز حق کے لیے لڑا جا سکتا ہے, وہ بھی تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے, یا کسی دینی مسئلے میں احسن طریقے پر بحث کی جا سکتی ہے, مگر اس میں بھی مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا اور خود اونچا بننا نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے ہو, اور اگر نہ پاؤ تو نیک کلمہ ہی بول کر آگ سے بچو. یعنی اگر صدقہ بھی نہیں کر پا رہی تھوڑا تھوڑا تو نیک کلمہ ہی بول دو. چھٹی آفت میں جو بات آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کلام میں تصنع یعنی بناوٹ اور تکلف. ایک زمانہ ایسا آئے گا اس نے فرمایا کہ لوگ کلام کو ایسا چبائیں گے جیسے گائے گھاس چباتی ہے, یعنی بناوٹی گفتگو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مردہ بچے کے عوض سزا کے طور پر ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا. تو ان لوگوں میں سے ایک شخص بول اٹھا کہ جن کے سبب بچہ ضائع ہوا تھا, بھلا ایسے بچے کا خون بہا کیسے دیں کہ جس نے کھایا نہ پیا نہ رویا نہ چلایا, ایسا خون بہا معافی میں کیوں نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جاہلوں کی سی قافیہ بندی کرتے ہو. دیکھیں کتنی اہم بات ہے دیکھنے نے کی ہے کہ مردہ بچے کے عوض سزا کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. آپ یہ دیکھیں مردہ بچے کے عوض بھی جو ہے نا سزا کے طور پر جو ہے غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا. تو کتنی دیکھیں آپ اس پہ جو ہے وہ برابری کی بات ہوتی ہے, مساوات کی بات ہوتی ہے, عدل کی بات. ساتویں آفت ہے فحش گفتاری نا. اچھا اس میں دیکھیں سورۃ الانعام میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کھلی اور چھپی فواحش سے بچو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفحش یعنی حد سے گزرنے والے اور بے ہدہ گفتگو کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو فحش سے بچاؤ کہ اللہ تعالیٰ فحش اور تفحش یعنی حد سے گزرنے والے اور بے ہدہ گفتگو کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بے ہدہ گو پر جنت کا داخلہ حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فحش گفتاری اور بیان نفاق کے 2 شعبے ہیں.
پوچھا گیا کہ بیان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ایسی بات ظاہر کرنا جس کا اظہار کرنا مناسب نہ ہو، اس کو پھکڑ پن بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جس کے ذکر سے شرم آتی ہو، اس کو پکار کر علل اعلان کہا جائے، اور دوسرے معنی مبالغے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح دوسرے کو آڑ دلانا یا گالی دینا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک عرابی آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا خدا سے ڈرتا رہ، خدا سے ڈرتا رہ، اگر کوئی تجھ میں کوئی چیز دیکھ کر آڑ دلائے تو اس کی بات سن کر اس کو آر مت دلا، اگر کوئی برا کہے تو اس کے جواب میں ویسا ہی مت کہہ، اس طرح اس کے اوپر وبال رہے گا اور تجھ کو ثواب ملے گا، اور کسی چیز کو گالی مت دینا۔ تو حضرت ایاز ابن خمار فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ ایک شخص مرتبے میں مجھ سے چھوٹا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لے لوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور تہمت لگاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ فسق فاسق کہتے ہیں اصل میں اپنی برائی پر ڈٹ جانا۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے والدین کو گالی دے اس پر خدا کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کیسے؟ ارشاد ہوا کہ تم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے تو گویا یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا۔ تو دیکھیں 7 آفتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان 7 آفتوں کو غور سے سنیے گا، مجھے ضرور اپنا آپ تاثر ضرور کامنٹ سیکشن میں دیجیے گا کہ یہ زبان کی آفتیں جو ہے وہ کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہیں، اور یہ جو 7 آفتیں ہم نے پڑھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ آگے بھی اس کی آفتیں پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس میں 20 آفتیں بتائی گئی ہیں، تو ضرور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ اور بھی پڑھنا چاہتے ہیں آفتیں، اور یہ جو 7 آفتیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور آپ ان سے بچنے کے لیے کیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ میاں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے مان احتساب کے ساتھ یعنی اپنا حساب کریں ہم کہ کہاں ہم برائی کر رہے ہیں اور کن برائیوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور کن نیکیوں کو ہم نے اپنا لینا ہے، اس طرح کرتے ہوئے ہم روزے گزاریں اور بہترین طریقے سے نیکیاں سمیٹنے والا ہمیں بنائے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا جو نئے آنے والے ہیں، اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔